أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا تذکرہ شروع ہے. آج تلاوت کی گئی 2 آیات طیبات میں مسلمانوں کو ہونے والی شکست کے اسباب پر بات ہو رہی ہے. چنانچہ ارشاد فرمایا وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ. بنیادی سبب تو اللہ کا حکم ہی ہے. یوں سمجھو، یقین رکھو، ایمان رکھو، ایمان اور یقین بڑھاتے جاؤ کہ فتح اور شکست اللہ کے حکم سے ہے. جسے چاہیں فتح دیں اور جسے چاہیں شکست سے دوچار کر دیں. ما شاء اللہ کانا وما لا یشاء لا یکون. جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا. باقی رہی شکست تو اس کی 20 حکمتیں ہیں. من جملہ ان میں سے یہ ہے وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا. اللہ تو پہلے سے ہی جانتے علام الغیوب ہیں کون ایمان والے اور کون منافق، کن کا ایمان زبان سے بھی دل سے بھی اور کن کا ایمان محض زبانی جمع خرچ. اللہ تو پہلے سے ہی جانتے، لیکن اللہ نے احد میں آزمائش کے اندر ڈالا اس لیے تاکہ تمہارے اوپر بھی آشکار ہو جائے، مومن و منافق کے درمیان فرق واضح ہو جائے، اور قیامت تک آنے والے اب جب کہ قرآن پاک میں یہ تفصیلات ذکر ہیں جان لیں کہ ایمان والے مخلصین کون تھے اور منافقین کون تھے، ایمان کیا ہوتا ہے اور نفاق کیا ہوتا ہے، صحابہ کرام کا امتیاز، ان کی شان، ان کی عظمتیں کیا ہیں اور منافقین کیسے تھے. اس لیے آزمائش اتاری گئی. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. جب آواز لگی کہ آؤ اللہ کے رستے میں جہاد کرو، آگے بڑھو یا دفاع کرو، بہر صورت اللہ کے رستے میں لڑنا ہے. جب یہ آواز لگی تو منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو ساتھ لے کر یہ کہتے ہوئے واپس نکل گئے قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم. اگر یہ لڑائی ہوتی تو ہم تمہارے ساتھ ہوتے. کیا مطلب تھا؟ مطلب تھا کہ یہ لڑائی نہیں خودکشی ہے. تم لوگ تعداد میں تھوڑے، اسلحہ ہتھیار بھی پاس نہیں، اس درجے کا مقابلے کے اندر لشکر اور لڑنے والے اور ہتھیار اسلحہ سے لیس، یہ تو خودکشی ہے. یہ لڑائی ہے ہی نہیں. لڑائی ہوتی برابر کا جوڑ ہوتا تو ہم بھی ساتھ ہوتے. فرمایا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. اس دن جب عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھ والے جو یہ بول رہے تھے، یہ اس دن ایمان کی بنسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. ایمان تھا تو صرف زبانی، باقی اندر سے سب کفر بھرا ہوا تھا اور اسی کو اگل رہے تھے.
یہ کافروں کو مضبوط کر گئے، اس بنیاد پر یہ کفر کے قریب ہوئے۔ فرمایا ذالک قولہم بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ ان کی بات، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، یہ تو ان کی وہ بات ہے جو منہ پر آ گئی، یعنی دین بیزاری، دین والوں سے احتراز، پیچھے ہٹنا، یہ تو زبان پر آ گیا، اندر کیا کچھ ہے، اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کس قدر بغض و عناد ہے، یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، جو کچھ یہ سینوں میں چھپائے بیٹھے ہیں اس کا علم تو اللہ کی ذات ہی کو ہے۔ جب زبان پر اتنا زہر ہے اور وہ زہر اگل رہے ہیں تو سوچو کہ اندر کیا کچھ ہوگا۔ احد کے اندر جو آزمائش آئی، اس سے مومن و منافق الگ الگ ہو گئے۔ شکست سے جو نقصان پہنچا، جو تکلیف پہنچی، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن مومن و منافق الگ ہو گئے، یہ بھی غنیمت ہے۔ اپنی صفوں کے اندر پہچان ہو جائے کون اپنا کون پرایا، یہ مستقبل کی فتح کی ضمانت ہے۔ اللہ سمجھنے، عمل کی توفیق بخشے۔